ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. انتہائی محترم اور مکرم میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت مآب میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنے معمول کے مطابق آقائے نامدار، ہم سب کے تاجدار حضور خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Alhamdulillah, so far we have completed the rulings of Atikaf, the rulings of various aspects of fasting in the month of Ramadan and many other important fiqhi masail. Today we are going to begin our Zakat chapter. I am quite aware that Maulana Shoaib Sahab have looked after some of the aspects of Zakat. Inshallah we'll refresh that as well as some additions to it. Any questions in regards to current issues in terms of Zakat, please feel free to ask the questions at the end of our session today, inshallah. Zakat in itself, one of the greatest aspects of Islam. We class Zakat as the pillar of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, He commands His servant for Salah, to establish the Salah, and straight after that Allah Azza wa Jal commands for the Zakat. If you look at the hadith of Rasul Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam, a famous hadith, Prophet alayhi salatu wasalam stated at the beginning, and only 4 things were compulsory. Allah subhanahu wa ta'ala, He said, Prophet alayhi salatu wasalam, he said that Allah subhanahu wa ta'ala has made 4 things compulsory. If a person, he does 3 and he doesn't do 1, then all 3 that he did will be rejected. What do we understand? That the complete Islam and the complete acting upon the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is when we look after every single aspect of our deen, all the obligation. ایسا ہو کہ بندہ زکوٰۃ تو ادا کرتا ہو، نماز چھوڑ دیتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو یہ ایمان میں کمی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے زکوٰۃ دی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے, the meaning is that the way his iman should be, his iman and faith remains incomplete. Quran Pak warns against those who do not pay their zakat properly. Allah subhanahu wa ta'ala will question them on the day of Qiyamah. Allah ta'ala said, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهْبَ وَالْفِضَّةَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وہ لوگ جو یکنزون الذهب والفضة، سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں, those who gather the gold and silver and they do not spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, spending in terms of zakat, کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیں. فَبَشِّرْهُمْ. Bashara is a word which is mushtarak. Again, it comes in the meaning of giving the glad tiding, as well as sometimes as a taunting, it comes in the meaning of warning. Allah ne farmaya کہ warn them for the terrible punishment of fire if they are gathering and not spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul Kareem alayhi salatu wasalam, he stated, and you see we can see in many countries, even in
Muslim countries, the difficulty of getting the normal things like day-to-day grocery, in Pakistan and in some other Muslim countries. If you look at Lebanon and stuff, they're going through some hard time. Prophet ﷺ, he states in one of his hadiths that when people will stop giving their zakat, in the proper manner, Allah subhanahu wa ta'ala will put them in the drought. ऐसा सूखा आएगा कि खाने को भी उनको नहीं मिलेगा. क्यों? कि उन्होंने अपनी ज़कातें सही तौर पे अदा नहीं की. One thing is to give zakat. Suppose a person gives zakat every year, but he gives zakat according to his own wish and will. Count nahi kiya. He did not calculate how much he has. He randomly gives some ransom to people. 100 pounds, 200 pounds, 400 pounds. But he never calculated properly. Then he is mistaken. Imagine if he gives less zakat than with the zakat that's further on him, how much sin he will be carrying on the day of Qiyamah. He'll have to answer to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, paying zakat properly is necessary. What is zakat? The definition of zakat: when a person gives certain amount of money which is necessary for him during the year, at the end of the year, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then this is classed as zakat. हम 2.5% अपने माल का जो निकालते हैं उसको zakat कहते हैं. Zakat, to give zakat for Malik Nisab is compulsory. And in Islam, zakat is farz. The person who denies of zakat being compulsory and farz, that person will become kafir. Zakat की फर्जियत का मुनकिर काफिर है. एक होता है ज़कात अदा करना, एक होता है ज़कात की फर्जियत का इनकार करना. एक होता है नमाज न पढ़ना, एक होता है नमाज की फर्जियत का इनकार करना. नमाज न पढ़ना, not to perform salah, is गुनाह कबीरा. But meanwhile, not to believe in namaz being farz is kufr. Likewise, not to give zakat is a big sin. But not to believe in zakat's obligation is kufr. तो ज़कात की फ़र्ज़ियत के मुनकिर काफिर हैं. सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में he fought against them. He had a battle against those people who denied the फ़र्ज़ियत of zakat the way it is. By gifting something to people, it doesn't become zakat. Suppose a person's habit that he keeps giving throughout the year, but he does not make the intention that this is zakat money. And this masala does come. People do come and ask that throughout the year I give. Can I make the intention now that whatever I have given is zakat? बराबर है, साल भर आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उस मदद करने के वक्त, at the time of giving, if you did not make the intention of zakat, this will not class as zakat. It could be 10,000 pounds you spent helping people, but when you were helping them, at that time you did not make the intention of zakat, then it will not be classed as zakat. One thing which is quite necessary, and we need to understand that when you're giving zakat, to make that individual malik of it, any goods you are giving, any money you are giving, to make him the owner of it is necessary. So for example, if somebody gives people food, but the way he is giving is, suppose एक पतीला पकाया, यहाँ बिठा के उनको खिलाया, using zakat money, that is not allowed. Why? Because you did not make them malik. They had to sit and eat. If you had prepared the food and they had the option whether they can sit and eat or they can take the food, that's making them malik and owner of it. Because now they have the authority. They don't want to eat here, they can take it because they own that food now. तो ज़कात में मालिक बनाना ये ज़रूरी है.
Many people they question, what if we make someone's house for them using zakat money? आप नहीं कर सकते. This is not permissible. The reason is you are making something for them, not making them the owner of the money that you have. Therefore, to make someone owner, yes, what is the way then? किसी का घर टूटा फूटा है, someone's house is broken down, run down. You want them to use your money for the house. You can advise them that, look, brother, this money is for you. I wish that you repair your house using this money. Likewise, किसी के घर में toilet नहीं है. Many people question about for this again. You cannot build toilet for them using the zakat money. You give them the money and you can express your wish. Not even telling them that I'm giving you so you can build the toilet. Without any condition, you should give zakat money to them. Because when you place conditions, this is not classed as making them the owner of that money. किसी चीज़ का मालिक बनाना कंडीशंस के साथ नहीं होता है कि ये करोगे तो इसके मालिक हो, ये करोगे तो ये तुम्हारा. No. You can express your wish that I wish you can use this for building the toilet, etc. So the condition is to make them the owner of whatever you are giving. Likewise, the person who you're giving zakat to, if he's a nabalig, बच्चा है, छोटा है, बालिग नहीं है, उसको ज़कात नहीं दे सकते. Because balig cannot be his own owner and guardian. So it has to be somebody who is above him, his father, his mother, anybody who is the guardian of the child. If somebody who is insane, aql nahi hai, I mean he does not have sense to take that money and feel that he is the owner of that money, बिल्कुल पागल है, तो उसको भी हम ज़कात नहीं दे सकते. You have certain conditions for zakat to be compulsory. The first condition is to be a Muslim, Musalman hona. Therefore, any non-Muslim, they don't have to pay any zakat. Suppose somebody became Muslim at the age of 50. Okay, does he have to pay zakat for the past years? No, because during the time of kufr, there was no Islamic laws upon him. Therefore, he does not have to pay zakat unless now a year passes and he was Maliki Nisab after accepting the kalima, then he'll pay the zakat. Baligh hona. If somebody is nabalig, then they don't have to pay zakat on their money. Now, parents, they do ask questions, and many parents, they are genuine in their intention that any benefit, child benefit, etc., that belongs to children or that comes in the name of children rather, the parents, they keep them separately in the name of their children. The intention of parents is to not to touch that money because they have given that money to their children. They have separate account for children, or even if not the account, their intention that that money belongs to my children is lying on the side. They are not going to use that money. In that case, if the children, they are nabaligh, there is no zakat on that because that money belongs to children. Yes? Now, people shouldn't use this excuse and this hila in regards to avoiding paying zakat. For example, किसी के पास 50,000 pound पड़ा है, 50,000 pounds. Now he thinks, well, zakat for 50,000 pounds is a lot. Let's give this money, name of my children's money. Yeah? But his intention in the back of his head is, if I need, I'll use it. Yeah? If I need to build something, I'll use this money. This is not the way. The pure way is, Allah knows your intentions. If your intention was true for your children's sake, Allah knows it, and then Islam gives you this way. Otherwise, you cannot use that money, have the intention of using the money, and then meanwhile, you say, this is my children's money, and try and avoid paying zakat on that. Because zakat is based on piety and taqwa. Person's sincerity, zakat is based on. तो नाबालिग पर zakat farz nahi hai. Suppose the scenario could be someone's father passed away and children were young and they inherited a lot of wealth. Now,
the children, because they are young and nabalik, they don't pay zakat on. Simple scenario to understand. In nabalik पे zakat क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, तो उसका ये एक समझने के लिए आपको मिसाल दी है. Aqil होना, a person has to be sane. If a person is insane, they don't have to pay zakat. What is the meaning of aqil hona? I mean, they are fully in their senses. पागल जिसे हम कहते हैं, insane ना हो. इसके साथ मिसाल के तौर पे you have many old people who develop dementia. उनको होश ही नहीं रहता है, ठीक है, उनको अपनी अक्ल के जो senses हैं वो भूल जाते हैं. तो dementia, if that remains full dementia, they never come to their senses and recognizing people as usual for the full year, then it could be the possibility that zakat is not first on them, on whatever wealth they have. In general, if it's temporary dementia, they sometimes forget, sometimes they remember, then zakat has to be paid on whatever they have in their possession. Azad hona, to be free. Today we don't really come across slavery, therefore I don't need to explain this much. To be a Malik Nisab. Malik Nisab, a person has to have enough money that makes him reach to the threshold of zakat. This will be discussed later on in detail, inshallah ta'ala. Pure taur par Malik hona. A person should be the owner fully, completely. That means, well, he had that money, but then it was taken away by someone. Robbed ho gaya uska. Paisa tha, ab chala gaya. He is no longer the owner of it. So, milkiyat in the possession of the person upon whom zakat becomes first, the complete possession is necessary. The nisab he has, in the money he has, the threshold of zakat that he has, it has to be den se farig hona, free from the debts. Any debts, he should not have any debts, and the money, savings, property, whatever he has to be free from the debts. Now, very briefly I'll mention, and then the detail will talk about each of them later on. You have two types of debt. One debt which is short term, and one debt which is long term. Short term, for example, someone uses credit cards, etc., taken money from the friends and family for anything, business, whichever purpose. That is called short term debt. Now, the short term debt can be deducted from whatever he has if the remaining amount reaches to the zakat's threshold, then zakat will be compulsory on him. For example, if zakat's nisab nowadays is 450 pounds, okay, if the person has 1,000 pounds, so visibly he is Malik nisab, because 450 and he has extra 650 pounds or 550 pounds, so he's Malik nisab, but then he has debt of 1,200 pounds. Barabar? Now he's in minus 200. So although he may have the money, but he is in debt, the short term debt I mentioned, he does not have to pay zakat, because once the short term debt is deducted, he is no longer Malik Nisab. But suppose he has 1,000 pounds, the zakat threshold is 450 pounds, and his debt is 400 pounds. If we take 400 pounds away from 1,000, he has 600 pounds still in his account. Now, the 600 pounds he has is over 450, which is zakat's threshold. Now he has to pay zakat, although he has short-term debt in him, because debt is not more than his zakat threshold. If that makes sense. जी. Long-term debts क्या है? Long-term debts, for example, mortgage. A person is given by the company 25 years agreement, because company is not going to come after you tomorrow, day after tomorrow, next year, asking for the full amount that paid now. That's the agreement you have. It's a long-term debt, so you cannot deduct the full amount of mortgage. Suppose you have 80,000 pounds of mortgage,
You cannot deduct 80,000 from your savings and then you calculate your zakat. No. What can you deduct then? For example, if you are paying zakat in the month of Ramadan, any mortgage payment that you are going to make, any bills, etc., for your day-to-day usage that you are going to make, any other expenses which are necessary for your family that you are going to make, you can deduct them and then you pay zakat on the remaining amount. Yes? So that's a difference between the long-term debt and short-term debt. Finally, we'll conclude on this and then inshallah we'll continue tomorrow. The nisab, whatever you have, it has to be free, it has to be outside of your necessities. Suppose a person has 5,000 pounds, but his family expenses are 5,000 pounds. 5,000 उसके पास हैं, लेकिन उसके फैमिली का मंथली खर्चा ही अगर 5,000 है, बड़ी फैमिली है, then there is no zakat on him, because his hajat asliya, his necessity for the day-to-day life, it balances his saving or his income and whatever he spends. Therefore, if whatever savings he has is free from any necessities that he uses for himself and his family, then zakat will be compulsory. So nisab ka hajat asliya se farig hona. I hope these make sense. I mentioned approximately 8 of different conditions for zakat to be compulsory. जी. For example, Mufti Sahab, एक औरत है, right? उसकी बेटी widow है, example, right? तुम वो औरत को पैसे देते हो, फिर तुम अपनी बेटी को दे देना. वो पैसे नहीं देती है, monthly उसको राशन पा के देती है. ये situation क्या होगा? इसका एक तो तरीका ये है बराबर कि अगर ज़कात की रकम, हाँ, आप ज़कात की रकम अगर आप उसकी वालिदा को देते हैं और उसकी वालिदा जो है ज़कात की मुस्तहिक अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसकी वालिदा को नहीं दे सकते. बिकॉज़ आप जब ज़कात देते हैं तो उसके लिए जिसको ज़कात देते हैं उसको मालिक बनाना पड़ता है. हाँ, अगर उसकी वालिदा को आपने वकील के तौर पर कि ये ज़कात का पैसा है, बराबर, आप इसको आपकी बेटी हकदार है उस तक पहुँचाएँ एज ए वकील, नॉट मेकिंग हर द मालिक बट मेकिंग द डॉटर, बट द मदर बिकम्स द वकील इन अ वे, वकील के तौर पे, तो ये दुरुस्त है, वो दे सकती है इस तरह से. कोई मसला नहीं है. आप एक साथ भी ज़कात दे सकते हैं या किस्तों में भी ज़कात दे सकते हैं, वो कोई उसमें हर्ज नहीं. जी, एज लॉन्ग एज मदर इज़ ओनली द वकील. हाँ, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वालिदा अपनी औलाद को, मैं यही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ़ अगर वकील हो आपकी, कि आपकी तरफ से उसको ज़कात सिर्फ पहुँचा रही है, वो ख़ुद उसको आप मालिक न बनाएं, ठीक है, तो ज़कात अदा हो जाएगी. क्योंकि माँ अपनी बेटी को ज़कात दे नहीं सकती. आपने अगर माँ को उसका मालिक बना दिया और वो ख़ुद ज़कात के लायक नहीं है लेने के, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी. और उसके बाद भी वो अपनी बेटी को देती है तो बेटी को दे भी नहीं सकती. तो एज ए मिडल पर्सन शी कैन वर्क. दे सकते हैं जी, ठीक है. जी सर, एक और सवाल है कि ये नॉन मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते जैसे आपने कहा है. अब ये जितनी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये पैसे इकट्ठे करती हैं ज़कात के और जो दूसरे मुल्कों में भेजते हैं उसमें तो ज़्यादातर तो नॉन मुस्लिम लोग भी बहुत हैं, उनके मतलब जी. इसमें यह है कि अगर चैरिटी, कोई भी चैरिटी हो, मुसलमान चैरिटी, किसी भी
غیر مسلم کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتی ہے. If any Muslim charity gives zakat money to any non-Muslim, then zakat is not accepted. The reason is non-Muslim do not fall into the category where Quran Pak has given the guideline that these are the people who are worthy of taking the zakat. So we need to be very careful when we give money to any charity. We need to make sure that they are using your zakat money on Muslims, and if they are helping any non-Muslims, they are using the money which is not of the zakat or sadaqat wajiba money. If they do that, they will be held responsible on the day of judgment. And if a person who gives them zakat, they know it and still keep supporting such charities, then they will be held accountable on the day of judgment. Because آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی, تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پہلے چیک کریں کہ میری زکوٰۃ ٹھیک طرح استعمال ہوگی کہ نہیں. حضرت لوگ مسلمان چیریٹیز کو پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ کا, اور ان لوگ جو ہے غریبوں کے لیے, جو جن لوگوں کے مکان وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں, ان لوگ مکانیں باندھتے ہیں, زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود مکان بنا کے پھر ان کو مالک بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ گھر بنایا اور گھر بنا کے ان کو مالک بنایا, تو اس کا کچھ رستہ ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہیلے شرعی کر کے اس طرح کے کام کرتے ہوں. لیکن بہتر یہ ہے کہ چیریٹی سے اس کا خلاصہ آپ کروائیں کہ بھائی آپ کا یہ پروجیکٹ اگر چل رہا ہے گھر بنانے کا, ٹھیک ہے, تو اس پروجیکٹ کو آپ کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. Last question. جی. What if someone is salaried person, or some amount of money goes in some kind of pension fund or something like that? So in India we have some provident fund money, and here also there are some schemes Private that pensions. they just Yeah. put some money in pot and contribution from company and all that stuff. So how does this applies to it? Okay. It's blocked, it's not With, directly accessible. yeah, you can't access to it until here it's about whatever, 55 years of age. Yeah. Private pension, usually you have to pay zakat on them. Now you have two ways. Either you pay zakat every year now. Okay, so each year, at the end of the year, when you get your statement of your private pension, you calculate zakat using that statement. Once you receive your pension, then it's a different story. But if you haven't paid during these years, and you want to pay when you receive your private pension, you'll have to keep the track of each year of the past and pay zakat accordingly. For example, suppose when you started working at the age of 25 and you're paying into private pension, each year pension obviously is going to go up because you'll be putting more money in the pot. Therefore, the best thing is every year you pay zakat of that private pension, because if you want to pay when you are 55, imagine you have to calculate for almost 30 years of pension and how much it was, and it'll be very difficult. So yeah, private pension pe zakat ادا کرنی پڑتی ہے. ایک آدمی سے میں نے پیسے لے لیے, تقریباً 7 سال ہو گئے, تو لاسٹ ایئر اس نے مجھے وارننگ دے دی کہ تو مجھے پیسے نہیں لے سکتے, تو کیا اس میں سے پیسے؟ جی, اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس قرض کے آنے کی امید نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس قرض کے آنے کی امید ہے نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ, ہاں بالکل, اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی, کیونکہ اب وہ جس کو دیا ہے اس سے آپ کو امید ہی نہیں رہی. جو میری زکوٰۃ نکلتی ہے تو میں ان پیسوں میں مائنس کر دوں؟ نہیں, آپ ان پیسوں کو مائنس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے اگر 5,000 کسی کو قرض دیا ہے برابر, اب آپ اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں فقیر ہو گیا, اب نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, وارننگ دے دی برابر. اب وہ ان پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس 10,000 ہیں
تو 10 میں سے وہ 5 اس کو دیے ہوئے ان کو ڈیڈکٹ کریں، یہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آپ نے قرض کسی کو دیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ایکسپنسز میں سے نہیں ہے، نہ آپ کے ان قرضوں میں سے جن کو آپ کو واپس کرنا ہے، بلکہ وہ تو آپ کو لینا ہے اس سے. جی، جس کسی کے جس مقصد کے لیے بھی ہو، جو آپ نے دیا اس کو آپ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. جو آپ کو لینا ہے، جو آپ کو دینا ہے، جیسے آپ نے کسی سے لیا، آپ کو اسے قرض دینا ہے، وہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. کسی نے آپ سے لیا، اب وہ نہیں دے رہا ہے، اس نے کہہ دیا نہیں، وہ آپ اپنی سیونگز میں سے ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. اسی سلسلے میں جو قرض حسنہ دیا جاتا ہے جی مسجد کو، جی، اس کے متعلق پھر وہ زکوٰۃ قرض تو حسنہ، مالک کے اوپر ہی بنتی ہے. ہاں، قرض حسنہ اگر آپ نے دیا ہے کسی مسجد کو 5,000 10,000 آپ نے دیا ہے، تو آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ آپ ادا کریں. اسی طرح آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے، if you haven't given any amount to anyone as a debt, okay, then you are responsible for the zakat of it, not the one who borrowed from you, because you are the owner. اب جس نے بورو کیا ہے وہ اپنی مرضی سے آپ کو کہتا ہے کہ میں دے دوں گا زکوٰۃ، تو وہ پھر ٹھیک ہے. سپوز کہ بھائی عبد القادر بابا یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی طرف سے میں زکوٰۃ نکال دوں، برابر، تو میری مرضی اگر ہے تو ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، برابر. جزاک اللہ. جی، اچھا، آپ نے جو سا مارکس کا بتایا کہ 1 سال کے جو سا آپ کے ڈیو ہے وہ آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، اس میں پرنسپل ریپیمنٹ ہی ہے کہ انٹرسٹ بھی ہے؟ سارا جتنا بھی آپ کا جاتا ہے، 1 سال کا نہیں، اس مہینے کا ہی، اس مہینے جس مہینے میں آپ پے کر رہے ہیں. سو فار ایگزامپل 650 پاؤنڈ اگر آپ کا موگیج ہے، ناؤ دیٹ انکلوڈس دا انٹرسٹ، انکلوڈس دا کیپٹل، وہ آپ کا 1 مہینے کا خرچ اتنا ہے سمجھ لیں. اسی کے ساتھ 200 پاؤنڈ آپ کے بلز ہیں، اس کے ساتھ آپ کا گروسری کا 400 پاؤنڈ ہے، تو یہ سب ملا کے 1200 پاؤنڈ ہو گیا. تو آپ کے سیونگز میں سے وہ 1200 آپ ڈیڈکٹ کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے حوائج اصلیہ جو ضروری حاجتیں ہیں اس میں سے ہیں، تو ان کو آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. رینٹنگ، بالکل. ایڈوانس اگر بندہ زکوٰۃ دینا چاہے تو اس سال مثال کے طور پہ آپ کے فیملی میں کوئی ضرورت مند ہے، اب آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 500 پاؤنڈ، لیکن آپ اس کو ضرورت ہے 1000 پاؤنڈ کی، تو آپ 1000 پاؤنڈ زکوٰۃ نکال دیں، 500 اس سال کی ہو جائے گی. جب نیکسٹ ایئر آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے تو اس وقت پھر آپ کی زکوٰۃ اگر 600 پاؤنڈ بنتی ہے تو 500 آلریڈی آپ نے ادا کر دیا، اب صرف 100 پاؤنڈ آپ کی زکوٰۃ رہتی ہے دینے کی. تو یہ ایڈوانس بھی آپ دے سکتے ہیں اور بعد میں اس کو کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ کی جو رقم بنتی ہے اس میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. رینٹ کو بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. رینٹ اگر آپ پے کرتے ہیں، رینٹ بھی حوائج اصلیہ میں سے ہے، ضروری جو نیسیسٹیز ہے اس میں سے ہے، جسٹ لائک دی ایوری ڈے موگیج، تو اس کو بھی آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں اور پھر زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں. فائنانس پہ گاڑی لیے ہو تو فائنانس پہ گاڑی لی ہو تو ایک تو پہلی وارننگ تو یہ ہے کہ فائنانس پہ اگر کوئی گاڑی لیتا ہے، اگر وہ انٹرسٹ فری ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے، وارڈنگ یہ ہے کمپنی کی کہ بھائی انٹرسٹ اس پہ نہیں ہے، 0% انٹرسٹ، تو وہ ٹھیک ہے اس کا یہ کرنا. اگر انٹرسٹ پہ ہے تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اپنی ذاتی ضرورت کے لیے فائنانس پہ گاڑیاں لینا، مثال کے طور پہ بندے کی آمدنی ہے 2000 پاؤنڈ اور وہ گاڑی چلا رہا ہے 40,000 کی، کیسے لی؟ انٹرسٹ پہ لی. اگر انٹرسٹ پہ لے کے اس طرح کوئی لگژری کرتا ہے تو یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ اس کے منتھلی ایکسپنسز میں سے ہے، برابر ہے. اب وہ بھی ایک لانگ ٹرم ڈیٹ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس پہ 5 سال ہوتے ہیں، 6 سال ہوتے ہیں، تو اس منتھلی ایکسپنسز میں سے اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. جیسے 250 پاؤنڈ مہینے کا وہ بھرتا ہے 250 پاؤنڈ، تو اس کو وہ ڈیڈکٹ کر سکتا ہے. ایک مجھے بس ایک نے پوچھا مسئلہ، اس کی 5-6-7 پراپرٹی ہے اور کوئی باقی نہیں ہے، تو اس کو کرایہ آتا ہے، تو اس کو کس طرح سے کہاں نکالیں؟
پراپرٹیز کا جہاں تک مسئلہ ہے, as long as property is concerned, اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک جو آپ نے بتایا کہ بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز کا بزنس کوئی اگر کرتا ہے تو اس میں پراپرٹیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سپوز اس کا پراپرٹی کا پورٹ فولیو 5 ملین پاؤنڈ کا ہے, 5 ملین پاؤنڈز از پورٹ فولیو, he doesn't have to pay zakat on 5 million because those properties he is owning, those properties are not to sell, they are to rent. اب رینٹل انکم جو ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے, اینڈ آف دا ایئر اس کے پاس ہے, زکوٰۃ کے سال کے ختم ہونے پر he has to pay zakat on that income. On the other hand, you have somebody who is a buyer and seller of the houses. So he buys the houses and renovates them and sells them. If he has, suppose, 5 houses at the end of his zakat year, and those 5 houses they come up to 600,000 pounds or whatever amount it is, he has to pay zakat on that amount. ہاں, وہ ہاؤسز کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی اس کرنٹ ویلیو پہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے, بیکاز دوز ہاؤسز آر کاؤنٹڈ ایز دی گڈس. برابر, خریدنے بیچنے کا جو سامان ہے وہ, تو اس پر پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے. سو دیر از ڈفرنس بٹوین بائی ٹو لیٹ پراپرٹی پورٹ فولیو اینڈ بائی ٹو سیل. اس کا یہ پوائنٹ نہیں ہے, اس کا یہ ہے کہ مجھے رینٹ آتا ہے, اس رینٹ میں رقم اتنی ہو جاتی ہے, ہاں, تو اس کو زکوٰۃ ایک ہاؤس کے رینٹ پر دوں یا سب ملا کے, کیونکہ یوزولی وہ ایک لمیٹڈ کمپنی بنا لیتے ہیں جو اس طرح کے ہیں, تو سب ایک جگہ آتا ہے, اس میں وہ زکوٰۃ دیں. ہاں, تو اس پہ زکوٰۃ ملا کے وہ دیں گے. جزاک اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.